کچھ اور کام بھی ہو سکتا تھا، خاص طور پہ اسی کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ تاریخ آپ اٹھائیں تو اگر کسی نے بڑا کام کیا ہے تو وہ انہی یتیم بچوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے، اور انہوں نے معاشرے میں جا کے بڑا کام کیا ہے. اگر یہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے اور ان کے گھر میں بہن ہے یا ان کے بھائی ہیں تو ان کو بھی ہم بلا کے ان کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. لازمی بات ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا. ہم ابتدا میں جب بچے کو لیتے ہیں تو ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. یہ ہم نے شرط لگا ہے کہ بچے کی عمر 5 سال ہو. تو ہم ایک تو یہ ہے کہ سال میں ہم ان بچوں کو مختلف علاقوں کی سیر کراتے ہیں. اچھا، الحمدللہ ایجوکیشنل ٹورز ہوتے ہیں. اچھا، وہ ابھی ایک بچہ ہے وہ اکاؤنٹس کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو ہم اکاؤنٹس والے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. ایک بچہ ہے سوشل میڈیا کی طرف جانا ہے تو اس کو ہم کیمرہ پکڑا دیتے ہیں کہ چلے بیٹا آپ یہ بھی پکڑ لیں، ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ یہ وہ بھی آپ کر لیں. دل کرتا ہے کہ بیواؤں کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بزرگوں کے لیے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے بچائے. تو میں نے کہا جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جا کے یہ مطلب ڈبل ذمہ داری آپ نے خود لے لی. اگر آپ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں تو پھر جا کے ہم نے بازار میں اس کی وہ مینجمنٹ ساری خود کرنی پڑتی ہے، ریٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ دوسرے معاملات بھی ہے. تو اگر آپ خود پیسے بھی لگائیں اور چیز بھی لے آئے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. السلام علیکم ناظرین، میں جہاز برادری جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جس طرح آپ کے علم ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ مختلف لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں جو معاشرے میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں. آج بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کے علم ہے کہ رمضان بالکل ہمارے درمیان آ گیا ہے اور یقیناً ایک نیکی کا مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معاملات کو زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، خیرات کرنے کے، دینے کے اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے. اسی طرح کا ایک ادارہ الاصلاح سینٹر جو کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے معاشرے کے اندر. وہ کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا کچھ ہے، آج جناب عنایت الرحمان صاحب جو اس ادارے کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی بھائی، بڑی مہربانی. کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں، آپ کا شکریہ. ماشاءاللہ آپ ایک بہت ہی بڑے کام میں اور نیک کام میں ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور یقیناً اس میں آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا، لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. اچھا، یہ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا یہ جو آپ کا آرگنائزیشن ہے الاصلاح سینٹر، تو اس سے آپ کیسے آپ کا تعارف ہوا، یا آپ ہی اس کے روح رواں تھے، یا کس طرح یہ شروع ہوا؟ اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ. جی بڑی مہربانی. یہ جون 2002 کی بات ہے. ایک میں تھا اور میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی شادی ہوئی تھی. تو میں چونکہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا تھا، اچھا، تو جب ڈیوٹی ختم ہو جاتی تو ہم گھر میں ویسے گپ شپ لگا لیتے ہیں، اور اسی طرح باتوں میں بات آ گئی کہ یار اپنے معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ چینج لانا چاہیے. تو وہ گپ شپ میں بس بات چلی اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ایک بات ڈال دی اور ہم نے اس پہ کام شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی الحمدللہ. تو یہ آپ کو تحریک کہاں سے ملی؟ مطلب یہ کس طرح کی کام تو اور بہت سارے بھی ہو سکتے تھے، مطلب آپ لوگ کرتے ہیں، مسجد بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں، مدرسہ قائم کر دیتے ہیں، کنواں کھدوا دیتے ہیں، مطلب کئی کام ہو سکتے ہیں. تو ایک اتنا بڑا کام آپ نے سوچا کہ ارے مجھے یہ یقیناً آرفن کیئر یا کفالت یتامہ کا ایک پورا پروجیکٹ، تو یہ کس طرح؟ یہ جس طرح میں نے ذکر کیا 2002 میں، اس وقت افغانستان پہ امریکہ نے جب حملہ کیا تو یہاں کے حالات بہت ٹھپ تھے، اور معاشرے میں ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح کے کاموں کی بڑی ضرورت ہے. بلکہ مجھے حیرت تب ہوئی جب میں نے یہ ارادہ کیا اور اپنے گاؤں میں نے اناؤنس کیا کہ یار ہم نے اس طرح کا وہ کام شروع کیا ہے. تو ایک ہی گھر سے مجھے 5 بچے ملے. اچھا، ایک ہی گھر سے، ایک ہی والد کے، جن کا والد بھی فوت ہو چکا تھا اور والدہ بھی فوت ہو چکی. اچھا، والدہ بھی نہیں تھی. تو ایک بوڑھا تھا، بزرگ، اس نے کہا کہ جی سر یہ میرے بچے ہیں. میں نے کہا جی ہم نے آپ کے بچوں کو نہیں پالنا، ہم نے ان بچوں کو پالنا ہے جو یتیم ہے. اس نے کہا جی وہ یتیم ہے. اچھا، اور ساتھ ان کی والدہ بھی نہیں ہے، اور میرے بیٹے کے بچے ہیں.
تو میں نے کہا ان کی کفالت کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا بس جی بڑی سختی سے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے، اگر آپ یہ بچے پال لیں اور رکھ لیں. تو ہم نے انہیں 5 بچوں کو ادارے میں آ کے اور ہم نے سٹارٹ لے لیا. تو 5 سے سلسلہ شروع ہوا. اچھا، اس میں ایک یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کچھ لوگوں کا وظیفہ باندھ دیتے، تو یہ تحریک کہ نہیں ہم نے ان کو پورے کا پورا اپنے ذمے لینا ہے اور ان کی تعلیم تربیت، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور اپنی نگرانی میں سارے کام کرانے ہیں. یہ آپ خاص طور پہ آپ کی پرسنل کیا چیز موٹیویشن ہے رہی اس میں؟ دیکھیں نا، معاشرے میں وہ ہمارے ایک مثل مشہور ہے کہ پتھر جب گرتا ہے تو یتیم کے سر پہ گرتا ہے. مطلب جو بھی مصیبت آتی ہیں تو وہ یتیم کے سر پہ آتی ہیں. ابھی اگر آپ ان کو گھر پہ وظیفہ دے دیں، مثلاً ہماری بھی لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، ہمیں بتاتے بھی ہیں، اور اس طرح کی آرگنائزیشن ہیں جو وہ گھروں پہ بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بچے کہ وہ بچہ آیا وہ پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک باپ کا وہ پیار دینا ہے، تو ان کی پوری کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کی پوری خیال رکھنا ہے اس بچے کا، اور مطلب پاؤں سے لے کے سر تک ان کی ساری ذمہ داری جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو ان بچوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات رکھی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. مطلب اگر ایک نعمت اللہ تعالیٰ ان سے لے لے تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ بہت آؤٹ پٹ ہمیں دیتا ہے، بہت آگے جاتے ہیں یہ بچے. تو اسی لیے ہم نے ان کو ایک سینٹر، یعنی مکمل آپ نے کہا کہ ان کی پوری ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے. بالکل. اچھا، ایسا نہیں تھا کہ معاشرے میں اس وقت اور بہت سارے ادارے، بہت ساری آرگنائزیشنز اور بھی ہیں جو کفالت یتامہ پہ اور فن پہ کام کر رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اور کام بھی ہو سکتا تھا؟ خاص طور پہ اسی کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ جی. دیکھیں نا، معاشرے میں آپ دیکھیں نا، تاریخ آپ اٹھائیں تو اگر کسی نے بڑا کام کیا ہے تو وہ انہی یتیم بچوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے، اور انہوں نے معاشرے میں جا کے بڑا کام کیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایک انقلاب برپا کیا. اسی طرح امام بخاری کے بارے میں آ رہا ہے، اسی طرح امام غزالی کے بارے میں جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے سوچا کہ یار معاشرے میں چینج لانے کے لیے ہم نے ان بچوں کو چوز کرنا ہے. اور پھر چونکہ میری اپنی ایک سوچ تھی، پھر تو ساتھی بھی ملتے گئے، الحمدللہ وہ قافلہ بنتا گیا. تو اس سے الحمدللہ مطلب ہم نے یہ ذہن میں رکھا کہ یار ہم نے خود اپنے ذہن کے مطابق اور ان سے ہم نے کام لینا ہے، اور الحمدللہ وہ کام ہم نے لے لیا. اچھا، تو آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کوئی اور اورفن سینٹر ہے اور آپ کا اورفن سینٹر ہے، تو یعنی آپ بولیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری مختلف ہو، یہ ہماری ایک انفرادیت ہے، یہ ہمارا. جی میں سمجھ گیا. الحمدللہ دیکھیں نا، الاصلاح سینٹر کا کمال یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ صرف یہ آرپنیج نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نے ان بچوں کے لیے اسکول ہمارا اپنا ہے، پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک ہمارا اپنا اسکول سسٹم ہے، جس میں ہمارا اپنا کریکولم اور اپنی تربیت اور سب کچھ ہمارا، ٹیچر اور اسٹاف، میل فیمیل، وہ سارا ہمارا اپنا ہے. اس سے بچے میں ایک خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ ہاں یہ میرے باپ کا اسکول ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا. تو ایک تو یہ بات ہے ہماری جو یونیک اور ہمارا بالکل وہ سمجھے آپ کہ سپریٹ ہیں ہم دوسروں سے. دوسرے نمبر پہ ہم نے ان بچوں کے لیے بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے طور پہ ہم ان بچوں کو اسکل بھی ہم ان کی ڈیولپ کرتے ہیں. جی الحمدللہ. تو اس کے لیے ہم نے ان کے مختلف کورسز ہم خود کراتے ہیں، اور پھر اس میں صرف یہ بچے نہیں ہوتے بلکہ باہر کے جو بچے، مطلب کسی اگر یہ بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے اور ان کے گھر میں بہن ہے یا ان کے بھائی ہیں تو ان کو بھی ہم بلا کے ان کو بھی ہم ٹرین کرتے ہیں. تو اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہم. اسکل ڈیولپمنٹ سے مراد آپ کی جو آج کل کی آئی ٹی اسکل ہے وہ، یا پھر وہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ؟ ووکیشنل بھی ہے، مثلاً ہم الیکٹریشین بھی بچوں کو سکھاتے ہیں، ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی، اور یہ مختلف کورسز کراتے ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ لے لیں، ہم نے ان کے لیے مدرسے کا سیٹ اپ بھی، قرآن کا درس نظامی کا، اور مطلب جو بنیادی جو ضروریات ہیں تو وہ بھی ہم نے اپنا رکھا ہے. تو بیسیکلی اس میں جو ہے الاصلاح سینٹر میں یہ صرف آرپنیج نہیں ہے بلکہ یہ آپ لیڈرشپ اسکول ہے الحمدللہ. اچھا، ویری گڈ. ہم معاشرے کو لیڈر فراہم کرتے ہیں.
اچھا، تو یہ آپ کی کیا بنیادی آپ سمجھتے ہیں کہ اس عمر کے بچے کو، ہم لازمی بات ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، کچھ اور بڑے ہوتے ہیں تو نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ اس عمر سے اس عمر تک کے بچے جو ہیں وہ ہم ان کو لیں گے اور ہم ابتدا میں جب بچے کو لیتے ہیں تو ان کی عمر 5 سال ہونی مطلب چاہیے؟ یہ ہم نے شرط لگا ہے کہ اچھا، بچے کی عمر 5 سال ہو تاکہ وہ خود مطلب واش روم ان کا آنا جانا اور اپنی لک آفٹر کم از کم تھوڑا ٹھیک، بہت وہ بنیادی چیزوں کا خود خیال کر جی سکیں. جی بنیادی ہے. تو اس لیے ہم نے عمر کی شرط 5 سال رکھی ہے. پھر 5 سال کے بعد ہمارے پاس تو یونیورسٹی لیول تک بچے جاتے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایف ایس سی تک ہمارا لازمی ہے. ایک بچہ جب ہم ان کو داخلہ دیتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 5 سال ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ دوسری تیسری جماعت میں پڑھا ہوتا ہے تو ان سے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اچھا، اپنے کریکولم کے مطابق. اور پھر جب وہ ایڈمیشن ہم دے دیتے ہیں ان کو تو پھر تو وہ ایف ایس سی تک لازمی ہے. ایف ایس سی کے بعد اگر وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ مدرسے کا سیٹ اپ بھی ہے اور بچے درس نظامی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں اسکول تو لازمات سبھی پڑھتے ہوں گے لیکن اب ان کو مدرسے میں جانا ہے اور انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے، یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ میٹرک تک میں نے بتایا نا کہ ایف ایس سی تک تو تعلیم لازمی ہے. یہ تو ہر بچے نے کرنا ہے. اسی طرح حفظ میں بچہ آتے ہیں تو وہ بھی لازمی نہیں ہے. وہ جو بچہ اگر اپنی مرضی کے مطابق حفظ کرنا چاہے تو وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ کم از کم میڈل تک ایک بچہ وہ حفظ کر لے، قاعدہ ناظرہ ساتھ ساتھ حفظ بنیادی جو دینی تعلیم ہے وہ کر لے. اس کے بعد وہ مطلب اپنی مرضی کے مطابق وہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس سائڈ پہ آتا ہے. کوئی انجینئرنگ میں، کوئی مطلب آئی ٹی سائڈ پہ آنا چاہتا ہے تو وہ اس طرف آ جاتا ہے. تو اپنی مرضی کے مطابق بچے کو ہم چھوڑتے ہیں اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہے پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اچھا سر، ایک بڑا معاملہ بہرحال یہ بھی ہو رہا ہے اسکولز میں، مطلب جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ان کو سہولیات، یعنی ایک بچے کے لیے روزانہ جتنا کھانا پینا ضروری ہے نا 2 گھنٹے اتنا زیادہ ضروری گھر سے باہر رہنا بھی ہے، مطلب باہر کے انوائرمنٹ میں رہنا ضروری ہے اس کو چلنے پھرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، اس کی جسمانی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے. تو اس کا بھی آپ نے کوئی معاملات انتظامات کر رکھے ہیں یا بس فل ٹائم آپ کی فوکس یہی ہوتا ہے کہ بس وہ رہ کے یہاں پڑھتے رہیں یا رہائش رہے بس ان کی؟ نہیں، وہ ہم ایک تو یہ ہے کہ سال میں ہم ان بچوں کو مختلف علاقوں کی سیر کراتے ہیں. اچھا، الحمدللہ ایجوکیشنل ٹورز ہوتے ہیں. اچھا، اور وہ مطلب پورے ہفتہ 10 دن 15 دن کا ٹور ہوتا ہے، وہ ٹور ہوتا ہے. وہ پاکستان ٹور پہ لے کے جاتے ہیں؟ پاکستان جی مختلف علاقوں میں ہم ان کو بھیجتے ہیں الحمدللہ. پرفضا مقام یا شمالی علاقہ بالکل جاتا بالکل مختلف کراچی تک بچے آئے ہیں. اچھا، الحمدللہ آپ تو خود شمالی علاقے میں ہیں تو بالکل جنوبی علاقے آتے ہیں. ظاہر بات ہے. تو پورے پاکستان میں ہم ان کو مختلف علاقوں کی وہ بلکہ کبھی کبھی تو ان کے چوائس پہ چھوڑتے ہیں کہ اچھا ایکسپوجر لیتے ہیں وہ. ویری گڈ، صحیح. تو مختلف آپ یہ تو ہو گیا کہ ٹور پہ لے جاتے ہیں. ویسے آپ کے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی کیا سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں ان کی ذہنی جسمانی نشو و نما کے لیے؟ اور وہ تو دیکھیں نا ہمارے بچے جب صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی قرآن کی کلاس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر اسکول میں جاتے ہیں، اسکول سے واپسی بھی آ کے لنچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوم ورک کو ساری وہ گیم کھیلتے ہیں. ہاں، گیمز کا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تو تھا. وہ مختلف ہم چونکہ ہمارا KPK کے سطح پہ ہمارا ایک ہے پاکستان اربن کیئر فورم، تو اس میں ہم مختلف اداروں کے اسی طرح مختلف اسکولوں کے ساتھ وہ ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک تو ان کا انٹرنل ہمارے اسکول کے اندر مطلب انٹرنل کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. مختلف گیم کھیلتے ہیں ہم بچے، اور ڈیلی بیس پہ عصر سے لے کے شام تک یہ تو بچوں کا گیم کا وہ پیریڈ ہے، اس میں بچے اپنی مرضی کے مطابق تو یہ بھی ہوتا ہے. ویری گڈ. اچھا، آپ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے یا میجرمنٹ ٹول ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس ایج کے بعد بچے کو خود کفیل ہونا چاہیے کسی حد تک، اس کا ارننگ کا پروسیس شروع ہو جائے تاکہ یہاں سے پھر ہم اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اب ہاتھ پکڑ کے ہم نے یہاں دے دیا کہ بھائی اب ہم نے اس قابل کر دیا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ ارن کرنا شروع کر دو تاکہ تم اپنی والدہ کے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے تھوڑا سا خود کفالت کا انتظام کرو. تو وہ کیا پیرامیٹر ہے، کیا ایج ہے جس کو آپ نے سیٹ کیا ہے کہ اس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ اس کو؟ یہ ایف ایس سی تک ہم بچے کو لازمی رکھتے ہیں. تو ایف ایس سی کے بعد اگر ایک بچہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہے
اور اس میں یہ قابلیت ہو تو اس کو ہم جاب پہ بھی رکھتے ہیں. اچھا جی 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 الحمدللہ. مطلب ابھی ایک بچہ ہے وہ اکاؤنٹس کی طرف جانا چاہتا ہے, تو اس کو ہم اکاؤنٹس والے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. ایک بچہ ہے سوشل میڈیا کی طرف جانا چاہتا ہے, تو اس کو ہم کیمرہ پکڑا دیتے ہیں کہ چلے بیٹا آپ یہ بھی پکڑ لیں, ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ یہ وہ بھی آپ کر لیں, اور آپ کو ان کو ہم آپ یوں سمجھیے پاکٹ منی دے دیتے ہیں. صحیح, تو ارننگ بھی ہو جاتی ہے ان کے اپنے مطلب کم سے کم یہ ہو جاتا ہے کہ اچھا چلو میں اپنا خرچہ تو نکالوں دن بھر کا. بالکل بالکل. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم, بلکہ ابھی تو اکثریت ہمارے جو اسٹاف ہے وہ بھی ہمارے اپنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا جی جی, ان کو ہم رکھتے ہیں جو ہمارے جن میں مطلب کچھ کرنے کی وہ صلاحیت ہوتی ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں. ایکسلنٹ. اچھا عنایت صاحب, ایک اس وقت معاشرے میں اوور آل ایک مسئلہ یہ ہے, اور یقیناً جن بچوں کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو وہ یعنی ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اپنے ابا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ یار وہ کہیں, تو بگاڑ میں روکنے کا بھی ایک بڑا سبب والد کی موجودگی ہوتی ہے کہ ان کے خوف سے بھی بندہ بہت ساری چیزوں سے بچ رہا ہوتا ہے اور معاشرے میں ذرا خیال سے چلتا ہے. تو ان بچوں کی لازمی بات ہے کہ تربیت ایک بڑا معاملہ ہے کہ یہ کسی ایسی نیگیٹو چیز میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس کے لیے آپ تو کن بنیادی اخلاقی اقدار کو یا ویلیوز کو آپ سمجھتے ہیں کہ انکلکیٹ ہونا چاہیے یا کر رہے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس کو لازماً کوشش کرتے ہیں کہ یہ کور ویلیوز ہیں ہماری, ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور ان کو بچوں کے اندر ہم. جی جی جی, دیکھیں نا جانزیب بھائی, چونکہ ان بچوں میں جس طرح میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت لی ہوتی ہے, لیکن بہت ساری خصوصیات ان میں ہیں. یہ بالکل عام معاشرے کے بچوں سے آپ یوں سمجھیے کہ 10 گنا زیادہ وہ سوچتے ہیں. ان کی سوچ ہوتی ہے, ان کی لرننگ کی, اور ساتھ ساتھ دوسری جو وہ کوالٹیز ہیں ان میں ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک تو مطلب ہم نے مینٹور رکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہاں مینٹور رکھے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جی جی بالکل بالکل مختلف قسم کے وہ اسکالرز ہم بلاتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو وہ پڑھاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو بچے جب کلاس 8 اور 9 اور 10 میں یہ بچہ یا تو بگڑتا ہے یا بن جاتا ہے. صحیح ہے بالکل. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم وہ جو ہے نا دوستانہ ماحول ہم نے ان کو مہیا کیا ہوتا ہے, بالکل فری مائنڈ, کہ ان کے ذہن میں جو بھی بات آ جائے نا. اچھا, جو آپ نے بات کی نا کہ ڈرتا ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک تھے ہمارے وہ چوکیدار کا کہتے, وہ اکثر بچوں کا خیال بھی ساتھ ساتھ رکھتے تھے, اور ایک گھر جیسا ماحول تھا. تو بچے اکثر مطلب چیزیں توڑتے ہیں, کبھی شیشہ توڑا تو کبھی ٹیبل توڑی, کبھی گلاس توڑا. تو وہ بڑا غصہ ہوتا ہے کہ ابھی سر آئے گا تو میں آپ کو آپ کے ساتھ یہ کرے گا, مطلب پنشمنٹ دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ خود بھی ڈراتے تھے اور مجھ سے بھی ڈراتے تھے. تو کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ جی فلانا بچے نے یہ چیز توڑی ہے, تو میں بس خاموش ہو جاتا تھا, میں اگنور کر دیتا تھا. تو ایک دن وہ غصہ ہوا نا کہ سر ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ان کا یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, یہ بچے بڑے وہ ہو گئے اور سر پہ چڑھ گئے. تو میں نے کہا دیکھیں نا, ابھی اگر آپ بھی اس کو دباؤ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ میں بھی دباؤ میں رکھوں تو یہ بچے کہاں جائیں گے. چھوڑے, کوئی بات نہیں ہے, ان کو ریلیکس رکھے اور آپ خود بھی ریلیکس رہیں. مطلب ایک تربیتی نظام میں ان کو رکھنا ہے, ان کو سمجھانا ہے, لیکن اتنا ان کو وہ پریس نہیں کرنا. اس لیے الحمدللہ یہ ہماری ایک خصوصیت ہے کہ بچہ جب آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے جب بچہ والدہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو روتے بھی ہیں اور رکتے بھی نہیں, اور بڑی وہ ایک ٹینس کا ماحول ہوتا ہے. لیکن 2-3 دن گزار کے بچہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے الحمدللہ. ایکسیلنٹ. اچھا, یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کہی جو میں مطلب کہ 9-10 میں بچوں کو میں سمجھا آپ کہیں گے کہ ہم اور سختی کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم اور نرمی کر دیتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ 9-10 کے ویسے یعنی والدین بھی سمجھتے ہیں کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں اب اور سختی کر دو, اور سختی کریں گے نا تو بچے شاید کنٹرول ہو جائیں گے, جبکہ ہو اس کا الٹ رہا ہوتا ہے. یعنی جتنا آپ زیادہ ان سے کلوز ہو جائیں گے, جتنا زیادہ ان کے ساتھ آپ ان کی باتوں کو کنیکشن اپنا بڑھا لیں گے, تو وہ غلط چیزوں سے بچ کے آپ کے پاس آ کے اپنے مسئلے مسائل شیئر کرنا شروع کر دیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا, یقیناً آپ 2002 سے ہیں تو بہت سارے بچے آپ کے پاس سے پاس آؤٹ ہو کے نکل بھی گئے ہوں گے اور زندگی کے مختلف شعبہ زندگی میں مصروفیات میں ہوں گے. تو آپ کو کوئی ایسی, میں چاہتا ہوں کہ اسٹوریز کوئی آپ کے پاس کچھ 1-2
وہ باتیں ہوں گی, کہانیاں ہوں گی جن بہت ساری اسٹوریاں ہیں, بہت ساری. مثلاً مجھے جو سب سے زیادہ خوشی اور وہ تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب بچے آتے ہیں, ظاہر بات ہے ہمارے پاس تقریباً 15-16 سال تک بچہ رہتا ہے. تو جب بچہ آتا ہے تو وہ پلے گروپ میں اور اس میں نرسری پریپ 1-2 میں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, اور جب پڑھتا ہے تو ہمارے پاس BS تک پڑھتا ہے. تو وہ مطلب کئی دفعہ پہ اس طرح ہوا کہ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں, تو ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبھی, تو جب دوسرے لوگ مجھ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو اکثر میرے اپنے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر اس کا جواب ہم دے دیں. تو جب وہ جواب دے دیتے ہیں تو مجھے بڑا وہ اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ چلے یار الحمدللہ. اکثر مطلب یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر اگر آپ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. اچھا, ویری میں کہتا ہوں کہ یار پہلے میں ایک عنایت الرحمان تھا, ابھی سینکڑوں ہیں الحمدللہ. ایکسیلنٹ, الحمدللہ. تو ایک بچہ وہ اس طرح ہوا کہ یہ بہت پہلے کی بات ہے, چچا اس کو لے کے آیا. اچھا, ہمارے سینٹر میں. بچے کا چچا لایا. تو کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ اس کی والدہ نے کال کی کہ سر اس بچے کو آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں چھوڑنا میرے سوا. اچھا, میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے جی, میں جو ان کا چچا ہے ان کے ساتھ چھوڑوں گا. نہیں 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 جی, اس کے ساتھ نہیں چھوڑنا. اچھا, میں نے کہا کیوں, وہ تو داخلہ کے لیے اسی نے کرایا ہے تو کیسے میں, اور میرے پاس تو نام ان کا ہے. تو اس نے کہا نہیں سر, اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو تو یہ لگا تھا کہ یہ ایک یتیم خانہ ہے, لیکن آپ تو ہمارے بچوں کو اس طرح کے پالتے ہیں کہ بالکل اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھتے ہیں ان کا. تو ان کے کھانے پینے کا, ان کے بچوں کی وہ اسکول کا, اور پھر اٹھنے بیٹھنے کا, اور کپڑوں شپڑوں کا وہ انداز اس طرح ہے کہ وہ بچہ جب گھر میں آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کلاس میں یہ پوزیشن حاصل کی, میں نے اتنا قرآن پڑھا, میں نے اتنی کلاس میتھس اس طرح پڑھا, انگلش اس طرح پڑھا. تو ان کو حسد آ گیا ہے. اچھا, تو ابھی وہ میرے ساتھ سختی کر رہا ہے کہ آپ نے اس بچے کو الاصلاح سینٹر سے نکالنا ہے یا گھر سے نکلنا ہے. اچھا, تو اس نے کہا, میں نے کہا پھر اس نے کہا میں سر گھر سے نکل جاؤں گی بچے کی خاطر, لیکن میرا بچہ پڑھے گا اور آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں چھوڑنا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے سر. کرتے کرتے وہ بچہ وہ بڑا شرارتی تھا, لیکن بس وہ والدہ کی تھی کہ نہیں جی اس نے پڑھنا ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے پڑھائی کی اور ماشاءاللہ بہت دور تک مطلب BS بھی کی اور اچھی خاصی اس نے. تو ایک دن وہ پھر مجھے اپنا قصہ سنا رہا تھا کہ جو چچا مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور گھر میں میری والدہ کے ساتھ جھگڑتے تھے, تو اس کو کوئی کام پڑ گیا تو اس نے مجھے کہا بیٹا آپ نے آنا ہے. تو میں چلا گیا, تو صبح ناشتے میں اس نے مجھے ڈرائی فروٹ رکھا, ڈرائی فروٹ مجھے کھلایا اور ساتھ ساتھ چائے اور اچھی خاصی میری ناشتہ کرایا. تو جب میں واپس آیا اور اپنی والدہ کو کہا کہ آج تو مجھے چچا نے بلایا تھا اور مجھے ناشتے میں ڈرائی فروٹ اور اچھی خاصی وہ ناشتہ کرایا ہے, تو والدہ خوشی سے رو پڑی کہ یہ تو وہ چچا ہے جو پڑا ہوا تھا اور آج آپ کی اتنی خاطر مدارت کرتا ہے. اسی طرح بہت سارے بچے ہیں, مطلب الحمدللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, لیکن جب اوپر آتے ہیں الحمدللہ. مثلا ہمارا جو ایک بچہ آج کل یہاں پہ کراچی میں وہ IT میں وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے. تو جو ہمارا اسپانسر ہے اس نے مجھے بتایا کہ جی اس نے تو یہ محمد علی جناح جو جس کو ماجو کہتے ہیں اس میں پڑھتا ہے, تو اس نے 4GB اس کا وہ لیے ہیں, اور اس کا تو اس نے تو کراچی والوں کو حیران کر دیا ہے ماشاءاللہ. اچھا, وہ بچہ پلے گروپ سے لے کے FSC تک ہمارے پاس تھا, ٹھیک, اور ابھی یہاں پہ پڑھ رہا ہے. تو ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس ادارے میں وہ جاب بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایکسیلنٹ. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اگلی بات آپ سے, کہ آپ کے جو ایلومنائی ہوتے ہیں, مطلب آپ کے پاس جو پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس ان کا کوئی ڈیٹا مرتب ہے اور آپ ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں؟ جی بالکل, مختلف وقتوں میں کوئی پروگرام کرتے ہیں؟ ہم سال میں کبھی 3 کبھی 4, لیکن ہر 3-4 مہینے بعد, کبھی 5 مہینے بعد ہم اپنے علمائی کو بلاتے ہیں اور ان کا پورا ایک آپ سمجھے بڑا کانا ہوتا ہے. اچھا, ان بچوں کے ساتھ, مطلب جس نے 10 سال گزارے ہیں, جس نے 15 سال گزارے ہیں, وہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے
اور ان کے ساتھ اپنی پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں, ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو یہ غلطیاں کی ہے, آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی ہے. مثلاً ایک بچہ تھا, وہ کئی بچے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب مطلب درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں میٹرک کے بعد, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد, تو وہ تو بڑے ہوتے ہیں, پھر جا کے ذرا خود بھی مطلب ان کو دکھ بھی ہوتا ہے پھر بعد میں. لیکن تو آ کے جب ان کو بلاتے ہیں ہم, تو ان نئے اسٹوڈنٹس کو بڑی اچھی نصیحت کرتے ہیں اور ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو مختلف قسم کی موقعوں پہ مثلاً ہم اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے والنٹیئر, ہمارا ایک ہے سسٹم, ہم نے والنٹیئر رکھے ہیں, تو اس میں ہمارے یہ بچے جو سینئر اسٹوڈنٹ ہیں, اور ان کو ہم مختلف موقع پہ, مثلاً ابھی جو یہ بنیر میں جو فلڈ آیا تھا, جو کلاؤڈ برسٹ اور بہت تباہی ہوئی تھی, تو اس میں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس جو علمنائی تھے ہمارے اور جو ہم سے پڑھے تھے, تو وہ آ کے ہم نے مطلب وہ بڑی خوشی سے اور بڑی دل جمی کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ, تو اسی دور دراز کے علاقوں میں اپنے کندھوں پہ وہ چیزیں اٹھا کے اور سارا مینجمنٹ خود کر کے ایک وہ سکون محسوس کرتے تھے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو معاشرے میں یہ ان کا کچھ رول, کنٹریبیوشن بھی آنی چاہیے, یعنی نئے بچوں کے سامنے بھی اور ان کے پیرنٹس کے سامنے بھی, لوگوں کے معاشرے کے سامنے بھی معاشرے کے ساتھ مطلب آنا چاہیے کہ وہ. جی جی جی, ایکسیلنٹ. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ کے پاس کوئی کنکریٹ ڈیٹا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے بچے ہیں جو آرفنز ہیں, اور اسپیشلی ایک تو آرفن ہے اور آپ ایک طبقہ وہ بھی ہوگا بچوں کا جن کی والدہ بھی موجود نہیں ہے, تو کوئی ڈیٹا آپ کے پاس یہ تو آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لینا, تو تقریباً 2015 کا سروے ہے. ویسے میرے اندازے کے مطابق تو 50 لاکھ سے اوپر ہوں گے, لیکن وہ جو بتا رہے ہیں وہ 46 لاکھ. اچھا, کہ پورے پاکستان میں 46 لاکھ یتیم بچے ہیں. اسی طرح کوئی 67 لاکھ بیوائیں ہیں. اچھا, تو یہ مطلب ہم نے سنا ہے, اور کئی ممالک اس طرح کے ہیں کہ ان کی آبادی لاکھوں میں ہے, لیکن ہمارے پاس صرف یتیم لاکھوں میں ہے. یہ تو پورے ملکوں کی آبادی ہے یہ. بالکل جی بالکل. تو اگر اس کو آپ دیکھ لیں نا, تو مطلب معاشرے میں اس کو مینیج کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اور ورنہ وہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس ضائع ہو جائے گا. بالکل یہ ضائع ہو رہا ہے, اس کی کوئی انتظام نہیں کر سکے. بالکل. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کا, یہ ریاست کا کام ہے. ہاں 100%, یہ تو ریاست کا کام ہے, ریاست نے مینیج کرنا ہے اصولی طور پہ. ایجوکیشن دینا, ان کی مطلب کیئر کرنا, ان کی کفالت کرنا, ان کے کھانے پینے کا یہ وہ. لیکن ہم کیا کریں, اس سے تو ہم محروم ہیں. اس لیے مطلب, اور چونکہ یہ بحیثیت مسلمان, یہ ہر مسلمان کی وہ ڈیوٹی ہے, ایسا ہی ہے بالکل, ہر مسلمان پہ لازم ہے. اسی لیے دیکھیں نا, یہ پرانے زمانے میں اس طرح کے اداروں کا کنسیپٹ تو نہیں تھا. ایگزیکٹلی. لیکن آج کل ضرورت اس وجہ سے پڑی ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں, اور ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یتیموں کے لیے ہم نے ادارے قائم کیے ہیں الحمدللہ, اور دل کرتا ہے کہ بیواؤں کے لیے, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بزرگوں کے لیے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے بچائے, کیونکہ دیکھیں نا, بچہ ہے وہ تو اسکول میں ظاہر بات ہے وہ ہاسٹل کا ایک کنسیپٹ ہے, اور ہاسٹل کے بغیر ہوتا بھی نہیں. پڑھائی ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. مطلب یہ تو غلط بات ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہاسٹل اور یتیم بچے کو رکھنا, اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یتیموں کو یتیم خانے میں کیوں رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ہاسٹل میں کیوں رکھتے ہیں, اپنے بچے کو بھی گھر میں پڑھاؤ نا. صحیح, بالکل. اگر آپ یہ مطلب وہ اعتراض ہے آپ کو کہ یتیم خانے نہیں ہونے چاہیے, تو پھر آپ یہ بھی کریں کہ ہاسٹل کو ختم کریں. ایگزیکٹلی. مختلف یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں جو شہر سے باہر پڑھنے بھیجتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو ادھر, ظاہر بات ہے. تو اس کا مطلب اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. لیکن یہ کام ہے گورنمنٹ کا, تو بحیثیت مسلمان ہم نے یہ ذمہ داری, اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں, کوئی اپنا مال وقف کر دیتا ہے. اچھا, آپ آرفنز کے ساتھ, یتیم بچوں کے ساتھ, جو آپ نے بتایا کہ 67 لاکھ بیوائیں بھی بہرحال ملک میں موجود ہیں, تو آپ ان کی ماؤں کے لیے بھی کوئی ان کے کیٹر کرنے کا, ان کا خیال کا, یا کوئی طریقہ, کوئی ادارہ اور بنایا ہوا آپ نے اسی کے تحت آپ اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں؟ جس طرح میں نے ذکر کیا جان بھائی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ الاصلاح صرف آرپنیج نہیں ہے, یہ ایک لیڈرشپ اسکول ہے.
یہاں سے لیڈر نکلتے ہیں الحمدللہ معاشرے کو، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور جو چند میں نے آپ کو ذکر بھی کیا ہے. تو مثلا ہمارے اسکول کا پرنسپل وہ ہمارا اپنا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اور آج کل تو وہ کہیں اور جاب کر رہا ہے. اسی طرح ابھی ہمارا جو ایڈمن ہے وہ ہمارا اپنا ہے. اسی طرح بہت سارے بچے مختلف اداروں میں ابھی لیڈنگ کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جو آپ نے بات کی تو اس میں دیکھیں نا، ہم صرف ان بچوں کو نہیں بلکہ بیواؤں کو بھی ہم نے مختلف جو اسکل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سلائی کا ٹریننگ وہ ہم کرا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اسی طرح جو غریب لوگ ہیں تو ابھی جو رمضان آ رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو رمضان میں کچھ فوڈ پیکج دے دیا. اسی طرح جو مطلب کچھ نہ کچھ ان میں وہ بزنس کا وہ ہوتا ہے تو مختلف انٹرپرنورشپ کا وہ بالکل جی. تو مختلف لوگوں کو ہم نے کاروبار بھی شروع کر دیے ہیں الحمدللہ. اچھا، یہ اس میں صرف بچے ہوتے ہیں یا بچیوں کے لیے بھی آپ نے کوئی ادارہ نہیں، بچوں کا بھی ہمارا اچھا، بچیوں کا بھی ادارہ ہے. بچوں کا بھی سیٹ اپ ہے لیکن ان کا سیٹ اپ الگ ہے. اچھا، بالکل الگ. بالکل ہے الاصلاح سینٹر کے ہی تحت چل رہا ہوتا ہے، بالکل، لیکن وہ ان کی سب خواتین مینیج کر رہی ہوتی ہیں اور اسپیشلی ان کو ہم نے اسلام آباد میں رکھا ہے. اچھا، یہ آپ کے آپ کے دو سینٹر مردان اور اسلام آباد میں بچیوں کا ہے. ایک ابٹ آباد میں بھی ہم نے زلزلے میں شروع کیا تھا، لیکن وہ ہم نے ایک دوسرے ساتھی کے ہینڈ اوور کیا ہے اور سارا مینجمنٹ وہ خود کرتے ہیں. اچھا، اس لیے اس سے ہم بے فکر ہیں. اچھا، آپ یعنی آپ جس طرح کا اصولی طور پہ تو کام ہے ریاست کا، اصولی طور پہ تو یہ ریاست کو یہ ذمہ داری انجام دینی تھی، لیکن ریاست تو یہ کام انجام نہیں دے رہی بلکہ اور تباہی کا ہی ذریعہ بنتی چلے جا رہی ہے مطلب معاشرے میں. لیکن بہرحال بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، کارپوریٹ سیکٹر موجود ہیں، اور ان کا بھی ایک اچھا CSR ہوتا ہے، بڑا بجٹ ہوتا ہے اسی کام کے لیے. تو آپ کے خیال میں وہ کس طرح کولابریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا ہو سکتا ہے یا کر بھی رہے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے ہم نے کرائے کے ایک بلڈنگ سے سٹارٹ لیا تھا، اور آج الحمدللہ آپ یوں سمجھیے کہ کوئی 5000 گز سے زیادہ پہ یہ پورا کیمپس ہے ہمارا. اسکول ہے، ہاسٹل ہے، مسجد ہے، ساتھ مدرسہ ہے، اور تو یہ سارا انہی لوگوں کے اعتماد کا ایک مظہر ہے الحمدللہ ان کے بلڈنگز. اور ابھی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ دوسرے شہروں تک پہنچ جائے، اور پہنچنا بھی چاہیے، ضرورت بہت زیادہ ہے، علاقوں میں ہے. تو وہ تو اس طرح ہے کہ ہمیں گورنمنٹ نے سرٹیفکیٹ دیا، بہار والوں نے ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے یہ. تو جس طرح آپ نے کارپوریٹ لوگوں کا ذکر کیا تو ظاہر بات ہے ان کو بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اور انہوں نے لازمی ایک کام کرنا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی، ان کا بجٹ ہوتا ہے اسی کام کے لیے. ہاں بالکل. تو الحمدللہ یہ ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے اور ایک حقدار تک حق پہنچتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اصل مسئلہ سر یہ رہتا ہے کہ لوگ دیتے بھی ہیں، خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ڈھونڈتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو. اسپیشلی آپ نے یتیم کے حوالے سے اس طرح بتایا کہ یہ ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے. تو لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک خدشہ یہ رہتا ہے کہ یار یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ واقعتاً کسی حقدار تک پہنچ رہا ہے، اس کا ٹرانسپیرنسی کا کیا انتظام ہے، اس کی شفافیت کا کیا طریقہ کار ہے. تو کوئی آپ کو سپورٹ کرے تو اس کا کیا آپ کے پاس وہ ہے پروسیجر کہ آپ اس کو یہ بالکل کلیئر کریں کہ بھائی یہ آپ کا بالکل صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں نا، اس کا ایک تو ہی ہم لوگوں کو خود دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ آ کے ذرا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. اچھا جی میں کہتا ہوں کہ آپ آ کے ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مثلاً اس کی بہت ساری مثالیں ایک ذہن میں جو آ گئی کہ ایک بندہ تھا جس کے ساتھ ہم نے کچھ وہ کولیبریشن کر کے اسی آرگنائزیشن کے لیے ایک سیٹ اپ کرنا تھا. تو اس نے ہم سے پیمنٹ مانگی تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو پھر ہوا یہ کہ ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی لیکن اس وقت پیسے ساتھ نہیں تھے کہ یار اتنی پیمنٹ لاکھوں میں ہم ان کو پیمنٹ کریں. اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ وہ الاسلام میں آ گئے. اچھا. اور بالکل غیر ارادی طور پہ، مطلب نہ ان کا کوئی پلان تھا نہ ہمارا تھا، اور ہماری خواہش تھی لیکن ہم طاقت نہیں رکھتے تھے، پیسے نہیں تھے کہ ان کو پیمنٹ کریں. تو اتفاق سے وہ آ گئے اور ہمارے ساتھ سینٹر میں 2 دن تک بچوں کے ساتھ رہے. اچھا. جی.
تو بس ان کی مجبوری تھی اور ہماری ضرورت تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وہ راستہ بنا دیا. تو آتے ہی اس نے کہا, ظاہر بات ہے اس نے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا, اسکول, ہاسٹل, آنا چیز سب کچھ دیکھ لیا نا. تو جاتے ہوئے مجھے کہتے کہ سر جی آپ نے مجھے ذرا اس کے لیے استعمال کرنا ہے. تو میرے دل میں اللہ کا شکر تھا کہ میرے گھر سر میری تو خواہش تھی کہ آپ آ جائیں, لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ایک مطلب ہم ہر کسی کو کہتے کہ جی آپ آ جائیں, اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی بچہ اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو بچے کی پوری ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ اسی کلاس میں پڑھتا ہے, اور پھر ان کا سارا مطلب آپ سمجھیے کہ ہر کوارٹرلی ہم ان کو رزلٹ بچے کا دے دیتے ہیں کہ جی آپ آ کے یہ کریں وہ کریں. تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا آڈٹ کراتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جو گورنمنٹ کے وہ ہے, تو اسی کے مطابق ہم ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مثلا آپ ہمارے 2 سسٹم چلتے ہیں, مثلا ایک کیش ڈونیشن اور ایک ان کائنڈ ڈونیشن. اگر آپ ان کائنڈ میں دینا چاہتے ہیں, بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, مثلا ہم چونکہ عبدالعلی خان یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ہے تو مردان میں, تو ایک دن کچھ ٹیچرز وہ فیمیل آ گئیں کہ جی ہم ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی موسٹ ویلکم, آپ جو بھی آپ دیکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیش میں نہیں کریں گے. میں نے کہا جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں. میں نے کہا جی اس وقت کمبل کی اور بستر کی ضرورت تھی. میں نے کہا سردی آ رہی ہیں تو آپ بستر لے لیں. تو میں نے کہا جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جا کے یہ مطلب ڈبل ذمہ داری آپ نے خود لے لی. اگر آپ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں تو پھر جا کے ہم نے بازار میں اس کی وہ مینجمنٹ ساری خود کرنی پڑتی ہے, ریٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ دوسرے معاملات بھی ہے. تو اگر آپ خود پیسے بھی لگائیں اور چیز بھی لے آئے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اس لیے ہم نے بالکل اس کو کھلا رکھا ہے کہ اہل اصلاح ایک کھلی کتاب ہے, جس ٹائم بھی آپ آ جائیں. اچھا, اور سب سے بڑی جو میں کہتا ہوں کہ جی ہم 3 سال تک آپ کے ذمہ دار ہیں. اچھا, اگر 3 سال میں بھی آپ کو کہیں پہ بھی شک پڑتا ہے کہ یار یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اور اپنی پیمنٹ بھی واپس لے سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑی بات ہے. اور یہ آپ نے اچھا بتایا کہ نہ صرف مالی طریقے سے بلکہ آپ چیزوں کے ذریعے سے بھی یعنی آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ اوپن ہے اس معاملے میں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چیزیں نہیں. اچھا, آپ کے مزید کیا پلانز ہیں؟ آپ نے بتایا کہ 2 آپ کے سینٹرز ہیں, ایک اسلام آباد میں ایک مردان میں. تو ابھی آپ کا ملک میں اور کہیں کام چل رہا ہے, اس کو آپ مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ملک سے باہر بھی کہیں کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی لاکھوں میں یتیم ہے, بیوائیں ہیں اور غریب ہے, معذور ہے. تو ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے, مثلا اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ یار اتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, مثلا آپ نے وہ ہماری پریزنٹیشن دیکھی ہوگی, ہماری وہ ویب سائٹ اور وہ, تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ کام ہونا چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے ہماری بھی خواہش ہے کہ اکثر میں ساتھیوں کو کہتا ہوں تو کچھ ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا. میں نے کہا دیا کہ نا وہ ہمارے جو تبلیغ حضرات کہتے ہیں آپ ارادہ کر لیں. پاکستان میں 40 لاکھ یتیم بچے ہیں. ابھی صبح آتے ہوئے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو دنیا میں سنا ہے کہ 2.5 کروڑ یتیم ہے. 2.5 کروڑ. تو ہم نے تو سب کا ارادہ کیا ہوا ہے. ابھی اللہ کرے کہ وسائل آ جائے انشاءاللہ العزیز. تو اس کے لیے مثلا ابھی ہمارا ارادہ ہے کراچی میں بھی, لاہور میں بھی اور مختلف جگہوں پہ. تو اس کے لیے ظاہر بات ہے وسائل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل پہ ڈال دے تو مثلا کوئی پلاٹ دے دے, کوئی بلڈنگ کا ذمہ داری لے لے, کوئی بچے کی اسپانسرشپ لے لے انشاءاللہ. تو اس کا ہم نے ارادہ کیا ہوا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت خواب آپ کے بڑے ہیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور برکت دے گا. اچھا سر, ابھی بڑا آج کل چرچا ہے جینزی کا نا, تو نوجوان, اچھا ایسا بھی نہیں ہے, لوگ بہت والنٹیئر بھی کرنا چاہتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نیک کام میں حصے دار بھی ہوتے ہیں. ایون مطلب پچھلے دنوں کراچی میں سی وی او کی صفائی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا لڑکا ہے نوجوان, اس نے کہا کہ جی ہم نے بھی صفائی کرنی ہے. تو ساروں کو بلا لی, کو 2-2.5 ہزار بچے جمع ہو گئے یونیورسٹی کالج کے, اور انہوں نے مل کے پورا سی وی او صاف کیا, مطلب بڑی کیمپین کی. تو نوجوانوں کے اندر بھی بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی خدمت. تو آپ کے ادارے کے ساتھ مل کے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے کہ وہ بچہ یونیورسٹی کالج کا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کچھ وقت, کچھ صلاحیتیں کسی ایک ایسے کام میں لگا دوں جو
وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں جوان ہوں. جی 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 بالکل. جانجب بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا, میں ترکی گیا تھا تو وہاں پہ مجھے اب وہاں کے علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس میں لوگ کچرا ڈالتے تھے. لیکن طیب اردگان ایک دن آیا اور اس نے سارے لوگوں کو بلایا اور خود جھاڑو پکڑ کے کہ جی, اور لوگوں کو ساتھ ملا کے کہ جی میں نے اس جگہ کو صاف کرنا ہے. تو اس کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ دیکھیں نا, اگر بڑے لوگ, اگر ملک کا کوئی صدر اور وزیر اعظم وہ خود جھاڑو لے کے, تو قوم کو کیا پیغام ملے گا؟ گندگی کے ڈھیر کہاں پہ ہوں گے پر. اسی طرح جو آپ نے ذکر کیا, ہمارے پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں نا کہ پاکستانی قوم, اور شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن اس کو دیکھتا ہے کہ یار اگر یہ لوگ اٹھ گئے نا تو پھر قیادت ان کی ہوگی, اس لیے ہمیں کوئی سر اٹھانے کے لیے نہیں موقع ہمیں نہیں دیتا. ہاں, وہ شیر بھی ہوشیار ہوگا, بالکل وہی والی بات ہے. اس لیے یہ پاکستان کے نوجوان کیا بوڑھے جی, آپ دیکھ لینا, ہم نے خود دیکھا, اور چونکہ میں نے آپ ذکر کیا کہ ہم چونکہ ڈیزاسٹر میں بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ ابھی جو فلڈ آیا تھا تو اس میں ہم نے کام کیا. اسی طرح مختلف ہم کیمپس لگاتے ہیں, میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے نوجوان ہیں, اس پہ اتنا جذبہ ہے اور کچھ کرنے کا, لیکن کوئی تو ان کی رہنمائی کرے. اسی لیے ہم نے ایک, چونکہ یہ لاکھوں لوگوں تک اور کروڑوں لوگوں تک پہنچنا یہ صرف پیڈ سٹاف کا کام نہیں ہے. اس لیے ہم نے والنٹیئر کا الگ ایک شعبہ, اور اس میں ابھی الحمدللہ کچھ سینکڑوں لوگ آ گئے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آ جاتا ہے تو ان سے ہم کام لے لیتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں, ہم ان کو کال کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. تو وہ کہیں آپ کا کوئی مطلب ویب سائٹ پہ آ کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل, سب کچھ موجود ہے. ویری گڈ. اچھا سر, آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے سروں سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بڑی مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. لازمی بات ہے, ہر بچہ ممکن نہیں ہے, شاید کہ آپ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے, آپ یقیناً آپ ایک بڑا ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, اور بھی ادارے ہوئے ہیں یقیناً, لیکن ممکن نہیں ہے. ریاست کا کام کوئی فرد تو کبھی کر ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. لیکن سینکڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں, ان کی مائیں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کا مقدر یہی ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز, کوئی بات, یا آپ سمجھتے ہوں کہ نہیں یار آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے کے لیے یا ساری زندگی اس طرح پریویلیج یعنی مایوس رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, تو کیا کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, اپنی ہی حصے میں رہتے ہوئے, کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں, گروم کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کسی یتیم بچے کو یا اس کی گھر میں اس کی ماں کو کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, خود سے بھی کوشش کریں؟ یہ بڑی چیز وہ آپ نے جو سوال کیا کہ اصل میں وہ کتنے, آپ کسی اپنے بچے کو اگر آپ لے لیں, مثلا اسلام بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے, اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جائیں, بازار لے کے جائیں, کچھ ان کو کچھ پیسے دے کے, تاکہ وہ جا کے کچھ خریداری کر لے. مثلا میں ایک قصہ آپ کو سناؤں گا کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا, تو اپنے بچے کو کہا جی آپ جا کے ذرا وہ اپنے لیے کوئی چپل لے رہا تھا یا کوئی جوتا لے رہا تھا, تو جا کے اس نے جب آیا تو اس نے کہا جی میں نے اتنے پہ لے لیا. میں نے کہا بیٹا یہ تو آپ نے غلط ریٹ لگایا ہے. تو میں جا کے خود وہ دکاندار کے پاس گیا, ابھی وہ بچہ بھی ساتھ تھا, حالانکہ وہ میٹرک یا فرسٹ ایئر میں اس وقت تھا. تو میں نے دکاندار کو کہا یار یہ تو بچہ ہے, تو آپ تو سمجھدار ہیں, اس نے اگر یہ ریٹ بتا دیا تو آپ نے, تو وہ بچے نے اس کو دیکھ کے اس کو ایک تجربہ ہوا. اس کے بعد آج تک وہ کہ دیکھے جی میں بالکل. تو اسی طرح آپ نے بچوں کو حوصلہ دینا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں بڑے بھی ہوں, تو اگر ان کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آگے نہیں جا سکیں گے. اس لیے ان بچوں کو, اور ہم نے اس طرح کا ماحول رکھا ہے اندر کہ یہ جو میں نے ذکر کیا نا لیڈرشپ کی کوالٹی ہے, تو وہ لیڈرشپ وہ بنانا پڑتا ہے, ان میں ہمت دلانی ہوتی ہے. صحیح. ہم کسی کام کوئی کام ان کے سپرد کر دیتے ہیں
کہ جی یہ کام آپ نے کرنا ہے. ظاہر بات ہے وہ بچے غلطی بھی کرتے ہیں, بالکل تو غلطی کر کے ہم ذرا ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے آئندہ اس طرح نہیں کرنا, وہ اس سے بہتر کرتے ہیں. تو 2-4 سال بعد پھر وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس طرح کا ماحول, تو عام لوگ بھی مثلا گھر میں چچا ہے, ماموں ہے, وہ بھی اگر یہ ہمت کرے یا کوئی بڑا بھائی ہے, تو اس لیے ان بچوں میں بڑی خصوصیت ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو رکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں, تو ان کو بھی اسی طرح ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر جس طرح بچپن میں اگر جو رویہ ماں باپ یا معاشرہ یا اساتذہ بڑے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اگر وہ چھوٹوں کے ساتھ کرنے لگیں تو شاید کوئی بچہ چل بھی نہ پائے. 2 جملوں کا ہم سہارا لیتے ہیں بچپن میں, کوئی بات نہیں دوبارہ کوشش کر لو. یہ جملہ بار بار بولتے ہیں. بچہ جو چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے, جو کرالنگ کر رہا ہوتا ہے, بیٹا کوئی بات نہیں, دوبارہ کوشش کرو, کوئی بات نہیں. لیکن بڑے ہو کے پھر ہم اس کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تم سے نہیں ہوتا, دوسروں کو دیکھو وہ کیسے کر لیتے ہیں, ان کے سر پہ کوئی سینگ لگے ہیں. تو ہم بار بار ان کو ٹونٹ میں یا طنز میں ہم گفتگو کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی ہمت پست ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور لازمی بات ہے جس بچے کے باپ ہی سر پہ نہ ہو, پھر اس کو آپ اس طرح کر تو بالکل ہی ہمت حوصلہ ہار جائے گا. ٹھیک ہے سر جی. تو آپ, آخری سوال سر میرا یہ آپ سے کہ آپ کے خیال میں واقعتاً افراد بھی اگر کوشش کریں تو کفالت یتامہ سے اور فن کیئر کے نتیجے میں کوئی معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے, یا محض یہ خواب ہی ہے, اصل کام تو مطلب یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا, معاشرے میں تبدیلی تو تب آئے گی جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے, اور ان یتیم بچوں کا سب سے پہلا دشمن وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے. اچھا, ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے, اچھا, کہ مطلب سب سے قریبی رشتہ دار ان کا جو ہے, اور یہ ایک یعنی شیطانی وہ صفت ہے کہ, اور شیطان کی خواہش بھی یہ ہے. مثلاً ایک وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ جا رہا تھا, تو اس نے راستے میں شیطان دیکھا, غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آ رہا ہے. تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ جی, اس کے ایک ہاتھ میں وہ تھے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, مثلاً ریت, اچھا, مٹی نہیں بلکہ وہ جو ہوتا ہے, بجری, جس کو نہیں بجری نہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, یہ جو آگ کا وہ ہوتا ہے نا, اچھا, کوئلہ, انگارہ بھی نہیں, یہ دوسرا اس کا جو بجھ جاتا ہے, اچھا, جو بجھا ہوا راکھ. تو ایک ہاتھ میں راکھ ہے اور دوسرے میں وہ شہد ہے. اچھا. تو اس نے پوچھا کہ جی یہ راکھ پہ کیا کرنا ہے اور شہد پہ کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی یہ راکھ تو اس بچے کے منہ پہ میں ڈالتا ہوں جس کا والد فوت ہو جائے, تاکہ لوگ, تو کیا مقصد ہے اس کا. تو اس نے کہا کہ جی یہ راکھ اس کے منہ پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ اور بھی لوگوں کو بد شکل اور بد نظر آئے اور اس کے اوپر ظلم زیادہ کرے. اچھا, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. ایک یتیم کے اوپر ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آ جاتا ہے. تو شیطان تو وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو پھر پوچھا کہ شاد سے کیا کرنا ہے. اس نے کہا یہ شاد اس لیے رکھا ہے کہ جو بھی غیبت کرتا ہے تو اس کے یہ ہونٹوں میں وہ کرتا ہوں, اس کے ہونٹوں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ اس کو اور بھی مزہ آ جائے. اور یہ بھی ایک شیطانی صفت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ان بچوں کو اور ان کو ہم سہارا دیں گے تو یہ آپ کے پاکستان کے لیے, پوری قوم کے لیے, بلکہ میں نے سنا تھا کہ باہر کے ممالک میں تو لوگوں نے, امریکہ کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے ایک فوج بنائی تھی بالکل. لیکن پھر چونکہ وہ پتہ نہیں شاید ابھی ہے کہ نہیں ہے, میں نے زیادہ سرچ نہیں کیا. تو یہ لوگ بڑے کام کے لوگ ہیں, اور معاشرے سے آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نکالیں گے, جو بے سہاروں کو سہارا دیں گے تو معاشرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. ایگزیکٹلی, ان میں محبت آئے گی. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی ٹینشن میں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت ہے, مفلسی ہیں, اور ہر کسی کو اپنا ایک ٹینشن ہوتا ہے. تو بالکل مار داڑ کے لیے اور پکڑ دکڑ کے لیے لوگ بالکل. اس لیے اگر آپ ان بے سہاروں کا سہارا بن جاتے ہیں,
مثلا معاشرے میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, صحیح, یہ وطن کے لیے بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں, بالکل ٹھیک دیتے ہیں. تو ہم نے سنا, مجھے ایک قصہ یاد آیا, وہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ وزیرستان سے آیا تھا. اچھا, تو مجھے ایک ٹیچر نے بتایا کہ سر یہ جو لڑکا ہے تو یہ تو کہتا ہے کہ اس کی والد کہیں آپریشن میں وہ مر گیا تھا, شہید ہو گیا تھا. اچھا, شہید ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ میں ویسے بچوں کو مطلب بتا رہا تھا نا کہ میں اگر بڑا ہوا نا تو میں سب سے پہلے آرمی والوں کو ماروں گا, اور یہ پولیس والے ہیں نا ان کو بھی میں ماروں گا. مجھے وہ بات پہنچ گئی. تو میں نے پوچھا کہ یار ان کا, تو پھر پوچھا کہ جی والد کہاں پہ فوت ہوئے. اس نے کہا جی شہید ہوا ہے اسی طرح کے آپریشن میں. تو شاید اس نے وہ سارا سین دیکھا تھا اور کسی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جی یہ تو آرمی والوں نے مارا ہے. پھر اس کے بعد میں جا کے میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا, ابھی سے اس کی تربیت اس طرح کی اگر ہو جائے, ذہن سازی ہو جائے. تو ہم نے اس بچے کو ذرا خصوصی طور پہ وہ توجہ دی, اور پھر میں نے مختلف مطلب آرمی کے ہمارے پنجاب رینجر سینٹر میں لے کے گئے, پولیس والوں کو ہم لے کے آئے کبھی کسی تھانے میں, اور کبھی مختلف قسم کے پروگرامات شروع کر دیے تاکہ ان بچوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے. اور الحمدللہ آج وہ بچہ بڑا اچھا اسلام آباد میں پڑھ رہا ہے. تو یہ بچے بڑے کام کے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ذرا ان کو ہم نے ہمت دینا ہے. ان کے وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا صرف پیار سے, تو جتنے نیچے بال آ گئے ہاتھ کے نیچے اتنا آپ کو اجر ملے گا. اور جب آپ اس کی کفالت ذمہ داری لے لیتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت پہ اس طرح ساتھ ہوں گے, 2 انگلیاں ساتھ ہیں. تو مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت, جنت بھی ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت بھی ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہے. اسی لیے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کون ہے جو پوری عمر اور پورا دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, مثلا صرف ان کے لیے کوشش کرتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ پورا دن روزہ رکھتا ہے اور پوری رات کو عبادت کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم مسلمان اس طرف آ جائیں, لوگ بھی اس کو دیکھیں کہ یار یہ ثواب کا کام ہے, اس سے معاشرے میں ایک محرومی ختم ہو جاتی ہے. آج کل محرومیت کی وہ ہم بڑا رونا روتے ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ اس لیے کہ ہم کسی کو پیار نہیں دیتے. کسی کے استحصالی نظام کے نتیجے میں یہ جو پسا ہوا طبقہ مزید پستا چلا جاتا ہے, اور جو پریویلیج طبقہ ہے وہ مزید عیاشی کرتا چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے محرومیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر ہم ان مثلا کئی مثالیں, بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہیں کہ آپ تھوڑا سا ان کو ہمت دیتے ہیں نا تو وہ پہاڑ کو بھی راک کر دیتا ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب عنایت اللہ صاحب, عنایت الرحمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا, اور یقیناً اس موضوع پر یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے, بڑا واسٹ موضوع ہے, اور اس پر میرا خیال ہے کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, اور آپ نے تو ساری ایک عمر گزار دی اس کے اندر, تو آپ تو پوری دن بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ موقع ملے گا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پہ مزید بھی آپ کو کبھی اور بھی زحمت دیں اور مزید کچھ اور پہلوؤں پر بھی بات کریں. فی الحال جو ہے وہ ہم اس کو انشاءاللہ یہیں پہ روکتے بھی ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت دے اور آپ کی نیتوں میں اخلاص بھی عطا فرمائے, اور جو جس مشن کو آپ لے کے اٹھے ہیں اسے اور مزید بڑا بھی کرے اور اس کام میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. ناظرین, ہم اپنے مہمان جناب عنایت الرحمان صاحب کے بے انتہا مشکور ہیں کہ وہ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں آج تشریف لائے تھے, اور ایک اہم موضوع پہ جو شاید ان ٹیپ موضوع ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ ان موضوعات کو عام طور پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی, اور ان کے دائرے کا تعارف بھی آ گیا, تفصیلات بھی آ گئیں, اور کس طرح ان تک اپروچ کیا جا سکتا ہے اس کی تمام تفصیلات بھی آپ کو مل جائیں گی. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.